بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وقالوا تعالى في مقام آخر حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني توب إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس خالق نے حقیر نطفے سے ہمیں ایک اچھی صورت اور سیرت والا انسان بنایا اور انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی مبعوث فرمائے۔ سامعین مکرم، آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ہمارے نوجوانوں کی اصلاح، کہ ایک نوجوان جو جوانی کی تحریض کو کر چکا ہے، بچپن اپنا گزار کر، لڑکپن اپنا گزار کر پھر وہ جوانی کی تحریض پر قدم رکھتا ہے، تو جوانی کی تحریض پر قدم رکھنے والا جوان اس کو اپنی جوانی کیسے گزارنی چاہیے اور اس جوان کو دوسرے جوانوں سے فضیلت کیسے ملے گی، وہ کیسے اخلاقی طور پر اچھا نوجوان نظر آئے گا، اور وہ قرآن سے ایسے اعمال ہیں جو نوجوانوں کی جوانیوں کو تباہ کر دیں۔ آج انہی پہلو پر بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری قوم اور میرے معاشرے کے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو خالق خود اللہ رب العزت ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے، پھر اسی کی رہنمائی کے لیے قرآن کریم جیسے اصول اس کو عطا کیے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 14، اے انسان ہم تم کو وصیت کرتے ہیں کہ والدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اے نوجوان، اپنے آپ کو اگر مثالی نوجوان بنانا چاہتا ہے تو نوجوانی کے عالم میں برے ماں باپ جن کی کمر جھک چکی ہے، جن کی تمنائیں اور امیدیں کمزور ہو چکی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا رویہ اختیار کرنا۔ اور اس ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا جس نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ مجھے گھر دیا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، اور اس ماں نے تجھے دودھ پلایا اور تجھے اٹھایا ہے
سختی کو چھوڑ دیا. تیری عمر 55 میں تھی تو ابھی کبھی جواب نہیں تھا, تیری سوچیں جواب نہیں تھی. پھر تو ایسا ایسا زندگی کے تہوار طے کرتا گیا, زندگی کے یہ دن گزرتے گئے, حتیٰ کہ اشوک کا تو سخت جان بن گیا, کریئر چران بن گیا. حتیٰ کہ تو ایسا سخت جان اور کریئر جوان بنا کہ تیرے ہاتھوں میں بھی طاقت ہے, تیرے گود میں بھی طاقت ہے, اور تیرے پاس اللہ رب العزت نے قوت جیسی نعمت بھی عطا کی ہے, اور تو عقل مند بن چکا ہے. اور عقل مندی کی انتہا جو ہے وہ بلغ 40 سنہ, وہ 40 سال ہے. اور جتنے بھی نبی اس کائنات میں آئے ہیں ان کو نبوت کا کام دیا گیا ہے تو وہ 40 سال کی عمر میں کیا. جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ جوان تھے, اور جب وہ مکمل جوانی کو پہنچ چکے ہیں, جب ان کی عقل مکمل ہو چکی ہے, اللہ رب العزت نے اس کے لیے جوانی کے لیے جو لفظ استعمال کیے ہیں قرآن مجید میں, کھولیے سورہ زمر, کھولیے سورہ مومن, کھولیے سورہ حج, اور کھولیے سورہ احقاف, آپ کو اس میں اشوکا ہوں کے لفظ ملیں گے جو اللہ رب العزت نے جوان کے لیے استعمال کیا. جوان وہی ہوتا ہے جو طاقتور ہو, جو مضبوط ہو, اور جو مضبوط ہوتا ہے, طاقتور ہوتا ہے, وہ اپنے معاشرے کے لیے, اپنے خطے اور قبیلے کے لیے, اپنے قوم و ملت کے لیے, اور اپنے ملک کے لیے ایک بہترین سرمایہ ہوتا ہے. یہ جوان جو ہے آج پورے پاکستان میں 60% سے زیادہ جوان نظر آئیں گے. ہر گھر میں تیسرا جوان ہے. 14 سال کی عمر سے لے کر 25 سال تک, 30 سال تک, 35 سال تک ہر گھر میں تمہیں ایک فرد نظر ہوگا. وہ شادی شدہ کی صورت میں نظر آئے, یا وہ غیر شادی شدہ کی صورت میں تمہیں نظر آئے, یا وہ طالب علم کی صورت میں تمہیں نظر آئے, یا وہ گھر میں عام رہنے والا فرد تمہیں نظر آئے, وہ ایک جوان ہے. اور یہ جوان جب تباہ ہو جائیں, اپنی جوانیوں کو ضائع کرنا شروع کر دیں, تو حضرات یہ بھی قول یاد رکھیے, اس جملے کو بھی اپنے ذہنوں کی تختیوں پہ نوٹ کیجیے. جس قوم کے, جس معاشرے کے, یا جس گھر کے نوجوان غلط سوچے والے بن جائیں, غلط رویوں والے بن جائیں, غلط کرتوتوں والے بن جائیں, وہ قوم, وہ گھر, وہ معاشرہ ہمیشہ تباہی کے گانے پر چلا جاتا ہے, وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. میں نے کتنے ہی باپوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے جن کے بچے جوان ہوتے ہیں تو باپ کی کمر توڑ کر رکھتے تھے, اور معاشرے میں ایسا گندا نام پیدا کرتے ہیں کہ باپ اپنے گھر سے شرم کے مارے لوگوں کے سامنے نہیں آتا کہ میرے بچے نے مجھے آج یہ پریشانی کا تاج پہنا دیا ہے, میں لوگوں کو کیا بولوں. کتنے ہی ایسی مائیں ہیں, کتنے ہی ایسے باپ ہیں, کتنے ہی ایسے بھائی ہیں جو ان نوجوانوں کو جب جوانی کی تاریخ پر پہنچتے ہی ان کو چھوڑ دیتے تھے. نہیں, یہ تو میاں مٹھو ہے, کر لیں تو ابھی اس کی عمر جو ہے 55 کی عمر ہے. حضرات وہی والدین کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بنے. اس لیے آج کا جو میں نے ٹاپک چنا ہے وہ ہے نوجوانوں کو مثالی نوجوان کیسے بنایا جائے گا. جب ہمارے معاشرے میں نوجوان تعلق رکھتا ہے معاشرے کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں, یا اپنی بہن کے ساتھ, یا اپنے بھائی کے ساتھ, یا اپنے گھر والوں کے ساتھ, یا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, یا اپنے کلاس فیلوں کے ساتھ, یا اپنے ہم عمروں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے, تو پھر بھی اس کی جوانی تباہ ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جب اس کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹ جاتا ہے تو جوانی جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. سورہ کہف ہے, مر کے افسوس ہمارا نشان ہے. قرآن مجید اللہ رب العزت کی یہ کتاب ہماری رشد و ہدایت کا باعث بننے
والی ہمیں کیا ارشاد فرماتی ہے؟ اور نوجوانوں کا تذکرہ ہے جن کا تعلق اپنے گندے معاشرے کے ساتھ ہے، جن کے گھر والے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کرنے والے بن گئے ہیں، جن کا عقیدہ خراب ہو چکا ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو قرآن مجید میں مثالی نوجوان بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں إِذْ الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ یہ وہ نوجوان ہیں جن کو اصحاب کہف سے نامزد کیا جاتا ہے۔ یہ اصحاب کہف والے ہیں۔ کہف ایک غار کا نام ہے اور وہ ایک ایسی بستی ہے جہاں کے رہنے والے اپنے رب کو چھوڑ کر، اپنے رب سے تعلق توڑ کر بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا ہم ان بتوں کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور آج کا نوجوان اس کے لیے یہ ایک اہم نقطہ اور یہ ایک پیغام ہے، اپنی ذہنوں کی کھڑکیوں کو کھول دیجیے اور اپنے دلوں میں اس کو جگہ دیجیے۔ اللہ رب العزت نے یہ پیغام دے کر ان کا غارے کہف کا واقعہ ذکر کر کے اس نوجوان کو فضولیات سے روک دیا ہے۔ یہ وہ نوجوان ہے جو فضول باتوں سے، فضول بولوں سے پرہیز کر کے ایک ایسی غار میں چھپ جاتے ہیں جہاں ان کو فضولیات سے اللہ رب العزت دور رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ نوجوان ہیں فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اپنے رب سے یہی دعا التجا اپیل کرتے ہیں، اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، اے اللہ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اے اللہ ہماری رہنمائی فرما، ہمارے تمام معاملات کو آسان فرما۔ اے اللہ آج کے نوجوان کو اس دعا کو یاد کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما۔ مالک جو سرا نے ارشاد فرمایا ہے ان کو میں نے سکون کی نیند سلا دیا ہے۔ آج کا نوجوان بے سکون ہے، بے قرار ہے، چوکوں اور چوراہوں کی زینت بننے والا، رات کو گولیاں کھاتا کو نیند نہیں آتی، آخرکار اس کو پھر وہ چوہے مار گولیاں کھا کر اپنی جوانی کو ضائع کرتا ہوئے تمہیں نظر آتا ہے۔ یہ کہتا ہے ایسے تو زندگی میں سکون نہیں ہے، لیکن چوہے مار گولیاں کھا کے اپنے آپ کو ختم کر دینا برداشت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ان کو نیند دی ہے، وہ آرام کی نیند دی ہے، اور اتنے 100 سال سونے والے نوجوان یہ اپنے رب کی عجائبات اور اپنے رب کی علامات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اللہ جو سلاتا ہے وہ سونے کے بعد اٹھا بھی دیتا ہے، جو اللہ مارنے کے قادر ہے وہ مارنے کے بعد زندہ کرنے کے بھی قادر ہے۔ ہم کیوں نہ ہو اس خالق کے مخلوق بن جائیں، ہم کیوں نہ ہو اس کے بندے بن کر اس کی بندگی بجا لائیں اور اس کے سامنے مطیع و فرما برداری والی زندگی بسر کریں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم نے تو ان کا یہ قصہ حق کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، آج کے نوجوان کی تربیت نہج کے مطابق نہیں کی جاتی، اس کی ایمانی بیس پہ نہیں اتارا جاتا، اس کا معیار دنیا کا اسٹیٹس ہوتا ہے، اس کا معیار اس کی نظر میں دنیا کی ترجیحات ہوتی ہے۔ ہر نوجوان کی یہ سوچ ہے اچھا بنگلہ ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا لباس ہو، اچھی دلہن ہو، یہ ہر نوجوان کی خواہش ہے، یہ ترجیحات ہے کہ اسمارٹ فون ہونا چاہیے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اس دنیا میں ہم مگن رہنا چاہیے، اور یہ کھیل کود کی دنیا ہے، ہم کھیل کودیں، یہ ترجیحات کا زمانہ ہے۔ حضرات اللہ رب العزت نے اس نوجوان کی تربیت کرتے ہوئے اس کی ایمانی بیس بنائی ہے۔ وہ نوجوان ایسے نوجوان تھے جن کا عقیدہ مضبوط تھا، آج کے نوجوان کا عقیدہ مضبوط نہیں، کمزور ہے، حقیقت میں یہ طاقتور بن چکا ہے، اس کو نشو و نما نے دی، بات نے دی، یہ بہت طاقتور کبھی جلا
لیکن یہ عقیدے میں اتنا کمزور ہے کہ پیروں اور چوہوں کی زینت بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ درگاہوں پہ نواتے کاٹتا ہوا نظر آتا ہے، اور عشق اور مشوقیاں اور رنگینیاں مچاتے ہوئے یہ دنیا کا سکون تباہ و برباد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ نوجوان اتنا دہلیز پہ پڑ چکا ہے، اتنا گندا بن چکا ہے کہ لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ ایمان اللہ رب العزت نے اسٹیٹس بنایا ہے، معیار بنایا ہے۔ آج کا نوجوان اگر معیاری مسلمان بننا چاہتا ہے، اپنا کریکٹر صاف کرنا چاہتا ہے، اس نوجوان کو چاہیے کہ اپنا ایمان مضبوط کر لے، بے حیائی اور فحاشی اور اولادی کے امنتے سلاموں میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ وہ نوجوان ہے جو فضول لفظوں کو ہوش کرتے ہوئے ایک گھر کا ایک آم لیتے ہیں تو مال کے عرض و سلام کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ اپنے رب پہ ایمان لانے والے تھے، وہ اپنے رب پہ یقین کرنے والے تھے۔ وزدناہم ہدی، جو نوجوان اپنی جوانی میں اپنے رب پہ ایمان لے آتا ہے اور وہ چاہتا ہے جو میرا رب کرتا ہے وہ اچھا ہے، ہر وقت اس کی منفی سوچ نہیں مثبت سوچ بن جاتی ہے، اس کی زندگی کا زاویہ درست ہو جاتا ہے، وہ اپنی زندگی کے اس سمت کو درست کرتا ہے اور درست پلیٹ فارم پہ لے جاتا ہے جو اسلام کا پلیٹ فارم ہے، وہ اسلام کے دائرے میں زندگی بسر کرتا ہے، اسلام سے باہر نہیں نکلتا۔ تو مان کے ذرا اس کو نتیجے میں کیا انعام دیتے ہیں؟ وزدناہم ہدی، ہم ان کو ہدایت میں اور زیادہ کرتے ہیں۔ وربطنا علی قلوبہم، اگر معاشرہ گندا ہے تو وہ نوجوان معاشرے گندے سے نکل کر اپنی جوانی کو صاف رکھنا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو سکون والی زندگی عطا کر دیتے ہیں، اس کے دل کو مسکون کر دیتے ہیں۔ اور اس قوم فقال ربنا رب السماوات والارض، جب مال کے عرض و سرا نے ان کو دوبارہ اٹھایا ہے تو وہ اٹھا کر کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، تو ہی ہمارا رب ہے جو ہمارے گندے معاشرے سے ہمیں نکال کر ہمیں اچھا بنا دیا ہے، تو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ اے اللہ لن ندعو من دونہ الہا، اے اللہ ہم نے تیرے ساتھ اپنا تعلق مضبوط و مربوط کیا ہے، ہمارا تعلق گندے معاشرے کے ساتھ نہیں ہے، گندے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، اور ہم تیرے علاوہ کسی اور کو پکارنے والے نہیں ہیں۔ حضرات، جو عقیدہ توحید کو اپنانے والا نوجوان ہے، جو اپنے دل میں ایمان کو جگہ دینے والا نوجوان ہے، اس کے لیے تیسرا قرآن کا پیغام ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اللہ رب العزت نے سورہ النور میں ارشاد فرمایا ہے، اے مومنوں، اے ایمان والے بچوں، اے ایمان والے جوانوں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکا دیجیے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تمہاری پاکیزگی کا باعث بننے والا ہے۔ حضرات، نوجوان کی جوانی پاک ہوتی ہے، نوجوان کی آنکھ تب پاک ہوگی جب یہ آنکھ کو جھکانے والا ہوگا، نوجوان کی آنکھ تب پاک ہوگی جب یہ آنکھ کو حیا پیدا کرنے والا ہوگا، نوجوان یہ تب حضور اور غیرت مند ہوگا جب اس کا دل و دماغ دوسروں کے لیے صاف ہوگا، اور اس کا ہاتھ پاک تب ہوگا جب یہ برائی کو چھوڑے گا نہیں، اس کے کام تب پاک ہوں گے جب یہ نوجوان اپنے کاموں سے مجوزت نہیں سنے گا، گندی باتوں پہ غور نہیں کرے گا، فون لگا کر گھنٹوں گھنٹوں بات نہیں کرے گا۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے نوجوان، اگر اپنی جوانی کو بے مثال بنانا چاہتا ہے، معیاری نوجوان بننا چاہتا ہے تو پھر یاد رکھ لے اللہ رب العزت تیرے ہر کرتوت سے واقف ہے، جو تو کر رہا ہے ہر چیز سے وہ باخبر ہے۔ جب یہ میرے دل میں بیٹھ جائے کہ میرے ہر کام کرنے سے میرا مالک واقف ہے تو کبھی بھی برائی نہیں کرے گا، نہ چھپ کے کرے گا، نہ ظاہراً کرے گا۔ آج جوان اپنی جوانی کو ضائع کرتا ہے، بے حیائی کے کاموں میں لگا کر مال کی عرض و سرا نے اس کو یہ حکم دیا ہے، یہ قصہ سنا کر عقیدہ توحید کا درس دیا ہے۔ ایک وہ نوجوان ہے جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے،
پیغمبر کو بھی کہہ دیتے ہیں اے نبی تو اچھا پیغمبر ہے، میرا ایک ہی ہے، میرا برگزیدہ بندہ ہے، لیکن سن لے ان ابنی من اہلک، یہ جو تیرا بیٹا ہے جس کو تو کہہ رہا ہے یہ میرا اہل ہے، یہ میرا بیٹا ہے، لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت اس نوجوان کو ذلیل کر دیتے ہیں جو اپنی جوانی کو داغدار کرتا ہے، یا اپنی جوانی کو بے ایمانی میں ملوث کر دیتا ہے، یا اپنی جوانی کو بے حیائی اور فحاشی کے کاموں میں لگا دیتا ہے، مال کی عرض و ثنا اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور جو اپنی جوانی کو پاک رکھتا ہے، اپنی جوانی کو داغدار نہیں ہونے دیتا، اپنے باپ کو شرم سے سر جھکانے نہیں دیتا، بلکہ اونچا سر رکھنے کی ان کو دعوت دیتا ہے، عبادت کو ہمیشہ سر اونچا کر کے پھر میری تو جوانی کی مثالیں دے کہ فلاں کا بیٹا بہت اچھا بیٹا ہے، حضرات اس کو اللہ رب العزت اپنا برگزیدہ بندہ بنا دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو جوانی کے عالم میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے وہ شاف نشافی عبادت اللہ عز و جل، کل قیامت کا دن ہوگا جب مال کے عرض و سوال کرنے والے سے سوال کریں گے۔ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لرجل وهو يعظه، بندے بیٹھے ہیں، میرے رسول نے ان بندوں کو نصیحت کی ہے، اقترب خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے، حیات قبل موت، اللہ نے زندگی دی ہے، اس کو موت آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو زندگی میں انسان کر سکتا ہے وہ مردہ ہو جانے کے بعد نہیں کر سکتا، جو زندگی میں انسان اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے وہ مردہ ہو جانے کے بعد راضی نہیں کر سکتا، جو زندگی میں اس کو عذاب ملے ہیں اس کو غنیمت جان، موت آنے سے پہلے پہلے، وصحت قبل سقم، جو تجھے رب نے تندرستی جیسی نعمت سے ناراض رکھا ہے، بیماری آنے سے پہلے پہلے اے جوان اس کو غنیمت جان، ان لوگوں سے صحت کی قدر پوچھ جو ہاسپٹلوں کی زینت بن چکے ہیں، جن کی زندگی بیڈ پر گزر چکی ہے، جو روتے اور بلبلاتے ہیں، کسی کے پاس آنکھ نہیں، کسی کے پاس دماغ نہیں، کسی کے پاس جگر نہیں، کسی کے پاس گردہ نہیں، کسی کے پاس ہاتھ نہیں، کسی کے پاس کام نہیں ہے، ان سے پوچھئے جن کے پاس صحت نہیں ہے، اس صحت کی قدر کیجئے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَفَرَاغَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اللہ رب العزت نے تجھے فراغت دی ہے، مشغول ہونے سے پہلے پہلے، مصروف ہونے سے پہلے پہلے اس کو غنیمت جان لے۔ اور چوتھا ارشاد فرمایا وَالشَّبَابَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اللہ نے تجھے جوانی دی ہے، اس جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لے، اور سن لے اللہ رب العزت نے تجھے مال دیا ہے قبل فقر، فقیری آن سے پہلے پہلے اس کو غنیمت جان۔ حضرات فقیر آدمی نہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اچھے طریق سے، بوڑھا آدمی بھی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا اچھے طریق سے، جوان اور کڑیے جوان انسان اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، جب جوانی توبہ گردن شیوہ پیغمبری کا مصداق بن سکتا ہے، جب یہ جوان اپنی جوانی کو اللہ کے ذکر میں ڈھال دیتا ہے، جب یہ جوان اپنی جوانی کو اسلام کے قالب میں ڈھال دیتا ہے، کہتا ہے کہ جو اسلام نے جس جگہ سے روکا رک جاؤں گا، جس جگہ کا حکم دیا کروں گا، اور جس چیز سے پرہیز کرنے کا حکم دیا پرہیز کروں گا، جس چیز
پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ابن آدم کے پاؤں نہیں ہلیں گے ابن آدم سے جب تک پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے، حتی یسأل عن خمس عن عمرہ فیما افنی، اے آدم کے بیٹے بتا تجھے عمر دی تھی کہاں لگا کے آیا ہے؟ کیا اللہ کے دین کے لیے وقف کی تھی؟ کیا تم نے اس عمر کو علم کے لیے وقف کیا تھا یا اس عمر کو بے حیائی اور فحاشی کے کاموں پہ لگا کے آیا ہے؟ تو بتا اس جوانی کو کہاں فنا کر کے آیا ہے؟ وَعَنْ شِبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، میں سوال کرتا ہوں تو بتا اپنی جوانی کو کیسے ضائع کر کے آیا ہے؟ اے ابن آدم بتا تو اپنے اللہ رب العزت نے تجھے مال دیا تھا کیسے کمایا ہے، کہاں صرف کر کے آیا ہے؟ اللہ رب العزت نے تجھے علم دیا تھا کتنا عمل کر کے آیا ہے؟ حضرات، جو انسان اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے صرف کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنا مومن بندہ بنا دیتے ہیں، اس کو جنتوں کی ضمانت عطا کر دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی عبادت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جب اللہ سوال کریں گے اور لوگ پسینے میں ہوں گے، عرش کا سایہ ہوگا، کوئی سایہ دار نہیں ہوگا اس نوجوان کو جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگانے والا ہے۔ وشاب النشا فی عبادت اللہ عز وجل، اس دن اللہ رب العزت اس نوجوان ماں کو، اس نوجوان بہن کو، اس نوجوان بیٹی کو، اس نوجوان بھائی کو، اس نوجوان مرد کو، اس نوجوان بیٹے کو، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، مان کے تو سما اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گے۔ حضرات، عرش عظیم کا سایہ